صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مشاہدہ سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو رک نہیں پائیں گے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ آج شام عصر کی نماز کے بعد میں درود شریف کی کتاب لکھ رہا تھا تو نیند غالب آ گئی، اور اس قدر شدید نیند تھی کہ بیٹھنا محال ہو گیا۔ کتاب بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ گھر والوں نے منع بھی کیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں سویا کرتے، لیکن نیند کی وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی اٹھ جاؤں گا اذانوں سے پہلے پہلے۔ جیسے ہی بستر پر دراز ہوا، مجھے نہیں معلوم کب آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا کہ سمندر کنارے ایک کمرہ ہے، وہاں سے روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے اس کمرے میں داخل ہونا چاہا تو داخل ہی نہیں ہو سکا۔ کمرے میں صرف ایک ہی روشن دان تھا۔ میں نے روشن دان کے اندر جھانکا تو دیکھا ایک بہت بڑا مگرمچھ ہے، اور وہ ایک لڑکی کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے خود کو سیب کے بیجوں میں چھپا لیا جو وہاں کافی تعداد میں بکھرے ہوئے تھے، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ جب تک اس مگرمچھ کے باقی ساتھی آ کر اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تب تک یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا۔ کچھ دیر بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درود پاک پڑھو، صلی اللہ علی محمد النبی الامی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اس سے ڈر مت، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر دیر تک یہ آواز میرے کانوں میں رس گھولتی رہی، اے میرے بیٹے۔ میرے عزیزوں، یہ خواب آج شام کا ہے اور بالکل تازہ تازہ خواب ہے۔ اور سوچئے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ لمحہ جب آپ اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیں کہ اے میرے بیٹے، با خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں، نہ ہی میں کوئی مولویوں جیسا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کوئی نیک عمل کے مطابق نہیں ہے، بس میری نسبت درود پاک سے ہے اور پل پل درود شریف میں گزر رہا ہے۔ آج صبح ہی جب میں ایک سفر کے دوران درود شریف صلی اللہ علی محمد پڑھ رہا تھا، دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے درود کے رستے پر قبول فرما لے۔ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ جنت کا حقدار ٹھہروں، البتہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، کیونکہ میں بھی ان کا ادنا ایک امتی ہوں، اور اگر میں سزاوار ٹھہرا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوگا، کیونکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا امتی ہوں، لہٰذا تو مجھے بخش دے۔ بس دوران سفر توجہ سے زبان پر درود تھا اور دل میں یہی دعائیں تھیں، اور اب شام میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا کہ اے میرے بیٹے، یہی فکرہ میرے لیے دولت دو جہاں ہے، یہی الفاظ میرا کل سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد۔